پہلی بات تو یہ ہے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو یوں نہ سمجھے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے۔ نمبر دو، اپنے گناہ پہ کسی کو گواہ نہ بنائیں، اپنے دوستوں کو نہ بتائیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، گواہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، پردہ دینا چاہتا ہے تو اپنی بے پردگی نہ کرو، لوگوں کو نہ بتاؤ۔ نماز قضا ہو گئی ہے تو لوگوں کو نہ بتاؤ کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی ہے، اللہ اور تمہارا معاملہ ہے، نماز کی قضائی لوٹاؤ۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے اپنے گناہ پہ گواہ نہ بناؤ، وہ اللہ کو پتہ ہے تمہارے گناہ کا، اور جن فرشتوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے، اور جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کیا اسے پتہ ہے، یہ گواہی دے گا۔ اور جب توبہ کر لی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھلوا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے سے بھی بھلوا دیتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے توبہ کر لی۔ تو گناہ اگر ہو جائے تو اس کو گناہ سمجھا کرو، اور یہ نہ کہا کرو ہمارے ہاں ایک بات ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آگ آگ ہوتی ہے، انگارہ ہو یا آگ ہو، آگ آگ ہوتی ہے۔ کبھی انگارہ اتنا بڑا کام کر لیتا ہے جو کہ آگ نہیں کر سکتی، انگارے سے بھی پوری پوری بلڈنگیں، عمارتیں جل جاتی ہیں۔ کبھی کسی کپڑے پہ لگا، پھر اس کو آگ لگی، آگ لگتی رکھتی، پوری بلڈنگ کو جلا کر رکھ دیتا ہے ایک انگارہ۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آگ جو ہوتی ہے آگ بھی نہیں جلا لیتی، فوراً اس کو سنبھال لیا جاتا ہے۔ تو گناہ گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں زہر زہر ہے، اگر اس کا ایک پیالہ پیا جائے یا اس کا ایک گھونٹ پیا جائے، تو گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، گناہ گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ تو بدعات سے انسان بچے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر انسان پورا کا پورا داخل ہو جائے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہراً اچھے ہیں لیکن شریعت سے وہ ثابت نہیں ہوتے، تو ان کو ثواب سمجھ کے نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ میری طرف ہے، نماز پڑھنا ثواب ہے نا۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اشراق کا وقت بھی ہو چکا ہے، آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عید کے بعد بھی فقہا نے منع کیا ہے، عیدگاہ میں آپ نہیں پڑھ سکتے، گھر میں آ کر پڑھ سکتے۔ تو اب نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پڑھیں۔ نفل نماز عبادت ہے، عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اتباع شریعت یہ اسلام ہے، کہ جہاں پہ حکم آئے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو ہم کر گزریں گے، جہاں پہ حکم آئے کہ نیک کام ہے لیکن آپ نے نہیں کرنا تو ہم نہیں کریں گے۔ گزشتہ دروس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مزدلفہ میں شام کی نماز شام کے وقت میں نہیں، عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ شام کے وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، اور اگر آپ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے شام کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی، نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن وہاں پہ آپ شام کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو عبادت کو اس جگہ پہ ادا کیا جاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب نماز جنازہ کے بعد فوراً دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، دعا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا نچوڑ ہے، لیکن جنازے کے فوراً بعد دعا یہ ثابت نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے تو بدعت شمار ہوگی۔ فوراً ثابت نہیں ہے۔ جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا، میت کو دفن کر لیا، میت کو دفن کرنے کے بعد سر کی جانب سے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات، پاؤں کی جانب سے سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اس کے بعد دعا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو جو سنت کام ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کام ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا کام انسان کرے جو ثابت ہو۔ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھ کر اس کا ثواب کسی کو دینا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے، قرآن پڑھ کے ثواب کسی اور کو آپ دے رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، زندہ کو بھی دے سکتے ہیں، مردہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن میت کے فوت ہونے کے بعد تیسرے دن، 11ویں دن، 40ویں دن ایک دن مقرر کر لینا کہ اسی دن ہی ایصال ثواب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بدعت ہے، پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔